السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جس انسان کے بارے میں جاننے اور دیکھنے جا رہے ہیں، ایسا آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے اس عیسائی پادری کا جس پر سب عیسائی فخر کرتے تھے۔ اس کی زبان اتنی تیز تھی کہ وہ کسی کو بھی آسانی سے عیسائی مذہب قبول کروا دیتا تھا۔ لیکن اسی شخص نے خود کیسے اسلام قبول کیا؟ وہ سب لوگ جو ان کے مرید تھے، انہوں نے کون کون سے ظلم کیے؟ بیوی نے بھی طلاق لے لی اور آخر میں اکیلا رہنے کے باوجود دوبارہ کیسے 600 سے زیادہ بڑے بڑے عیسائی پادریوں سے اسلام قبول کروایا؟ اس کی یہ ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی ضرور دیکھیے۔ دوستو، اس شخص کا نام موسیٰ بن گورا ہے، جنہوں نے چرچ، شہرت، مال و دولت والی زندگی چھوڑ کر فقر، غربت اور تنہائی والی زندگی اپنے اللہ کے لیے قبول کر لی۔ اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک عام عیسائی نہیں تھا، بلکہ اس کے بھائی اور والد چرچ میں پادری تھے، اور ان کے مکمل خاندان نے اپنی زندگیاں چرچ کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ موسیٰ بن گورا، جن کا عیسائی نام مارک موسس بن گورا تھا، کا تعلق سیرا لیون سے تھا، اور ان کا خاندان نسل در نسل کٹر مذہبی عیسائی تھے۔ موسس کی جوانی ہی سے ذہین اور ہوشیار ہونے کی وجہ سے اسے چرچ سکول بھیجا گیا، جہاں پادریوں کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد چرچ انتظامیہ نے انہیں نائجیریا بھیجا تاکہ مزید علم حاصل کر سکے۔ وہاں سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موسس اس لائق ہو گیا کہ وہ کسی کو بھی قائل کر سکے، یہاں تک کہ چرچ انتظامیہ بھی ان کی دعوت کا طریقہ کار اور لہجہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کتنی خوبصورتی سے لوگوں کو ان کا مذہب بدل کر عیسائیت کی طرف مائل کر رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ ذہانت تھی، کیونکہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ موسس کامیابی سے سیرا لیون واپس آ گیا۔ وہ ایک مکمل ٹرین شدہ پادری ہو چکا تھا اور اپنی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے پورے ملک میں اپنی سرگرمیوں کو ارینج کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آغاز مسلمانوں سے کیا اور انہیں عیسائیت کی دعوت دینے لگا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا، جبکہ وہ خود اسلام کے خلاف اپنی پوری زندگی دعوت کرتا رہا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات یہ سو رہا تھا اور اس نے سپنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان جو اسے بتا رہا ہے کہ تم کیوں لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف بلا رہے ہو، تم خود روشنی کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے وارننگ ہے۔ موسس جب نیند سے بیدار ہوا تو چکرا گیا اور کسی کو بھی اپنے سپنے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شیطان تھا جو اسے دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ شیطان اس سے بائبل چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ نوجوان اب بھی اس کے ارد گرد ہی ہے۔ موسس نے اپنے سپنے کے بارے میں اپنے چرچ کے پادری سے مشورہ کیا۔ اس پادری نے اسے بتایا کہ یہ ایک شیطان ہے جو تمہیں ورغلا رہا ہے، کیونکہ تم ایک ذہین پادری ہو۔ لیکن دوستو، یہ یاد رکھے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اسے یوں ہی گمراہ نہیں چھوڑتا۔ موسس کو پادری کا جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ خیال تو اسے بھی آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ موسس اس کے بعد ایک مسجد گیا اور امام صاحب کو اپنا واقعہ سنایا۔ اس امام مسجد نے جواب دیا کہ میرے بھائی، تم انتہائی خوش قسمت ہو، تمہیں اللہ دعوت دے رہا ہے، پھر تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ موسس کو اس امام مسجد کا جواب پسند آیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امام مسجد اسے مسجد کے ڈائریکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈائریکٹر نے اسے دیکھا، کیونکہ موسس کافی مشہور تھا، تو ڈائریکٹر چونک گیا کہ اتنا مشہور پادری اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ موسس نے اسے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے موسس کو جمعے کے دن دوبارہ آنے کو کہا۔ موسس مسجد سے آتے ہوئے راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں عیسائیت کو چھوڑ رہا ہوں، جس نے مجھے سب کچھ دیا، اس اسلام کے لیے جسے قبول کرنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی اس کا اسلام قبول کرنے کے دوران مشکل وقت تھا۔ موسس نے وہ سپنا دوبارہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وہ جمعے کے دن دوبارہ گیا، کلمہ شہادت پڑھا، غسل کیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب جمعے کے دن مسلمانوں کے جماعت نے اسے دیکھا تو وہ سب پہلے ڈر گئے
کہ وہ کوئی صلیبی فساد کے غرض سے مسجد آیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے حیران ہو گئے ہوں گے جب ان کو معلوم ہوا ہو کہ یہ شخص اسلام قبول کر چکا ہے۔ خیر، یہ تو موسیٰ کی اسلام قبول کرنے کی شروعات تھی۔ اس نے اپنا نام بدل کر موسیٰ بن گورا رکھا۔ موسیٰ اس بارے میں کشمکش میں تھے کہ ان کا خاندان اور چرچ کے پادری اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ عام طور پر عیسائی جمعے کے دن چرچ میں میٹنگ کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب موسیٰ ان کی میٹنگ میں شرکت کرنے گیا تو وہ سب پادری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ موسیٰ مسلمانوں کے طرز کے لباس میں کیسے آ گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ پادری خاموش و پریشان ہو گئے۔ اس کا واقعہ سننے کے بعد اسے پاگل سمجھنے لگے۔ ان پادریوں نے ایک پادری کو موسیٰ کے پیچھے لگایا تاکہ وہ جاسوسی کر کے یہ جان سکے کہ کیا موسیٰ واقعی اسلام قبول کر چکا ہے یا یہ پاگل ہو چکا ہے۔ وہ پادری اس کا پیچھا کرنے لگا اور اسے عیسائیت کی دعوت دینے لگا۔ موسیٰ کے انکار کے بعد پادری نے سب کو بتا دیا کہ جو اس نے کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ ان سب نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کے جائیداد قبضہ کر لی اور اسے کوئی ایک بھی چیز لینے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ چھپ کر رہنے لگا۔ اسے اپنے رشتہ داروں سے کسی طرح کا کوئی رابطہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس نے مشکل سے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور اپنے مشکلات کا بتایا، لیکن اس کی بیوی بھی سخت عیسائی خاندان سے تھی۔ اس نے موسیٰ سے طلاق لیا اور اس طرح موسیٰ مزید اکیلا ہو گیا۔ دوستو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جنت ایسے ہی لوگوں کا حقدار ہے۔ اگر میں اور آپ سوچیں تو پوری زندگی میں شاید ہی ہم نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جو ہمارے جنت جانے کا سبب بن سکے۔ موسیٰ نے اس تنہائی میں مزید اسلام کے بارے میں علم حاصل کیا۔ سابقہ عیسائی پادری نے اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ اس نے اپنی دعوتی فنکشنز شروع کیے اور کئی سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مدد کی۔ موسیٰ نے اس کے بعد گاؤں شہر شہر اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ جب بھی وہ جاتا تھا تو وہ عیسائی پادریوں کو دعوت دیتا اور کہتا کہ اگر میں ہار گیا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ موسیٰ کے ان مناظروں کی وجہ سے تقریباً 600 سے زیادہ عیسائی پادریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مزید شہرت حاصل کر لی اور کوئی عیسائی اسے شکست نہ دے سکا۔ اللہ اس بھائی کو اس کے اعمال کا اجر دے اور اللہ اس ویڈیو کو کئی سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں آمین کہہ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔